بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 106 سے لے کر 110 تک کی ترجمہ اور تفسیر کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کے لیے آسانی رہے گی اگر آپ سادہ قرآن جو ہے وہ سامنے رکھ لیں تاکہ ترجمے کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو اور تفسیر کو بھی۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں ہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ما ننسخ، جو منسوخ کرتے ہیں ہم، من آیت میں سے، او ننسیہا، یا ہم بھلا دیتے ہیں، ناتی ہم لے آتے ہیں، بخیر منہا، ساتھ بہتر ان میں سے، او مثلیہا، یا مانند اس کے۔ علم تعلم، کیا نہیں تم جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ علم تعلم، کیا نہیں تم جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لہو، اس کے لیے، ملک السماواتی، بادشاہی ہے آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وما لکم، اور کیا ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، کوئی ولی اور کوئی مددگار، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے۔ ام تریدونا، کیا تم ارادہ کرتے ہو، ان تسألو، یہ کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما، جیسا کہ، سئلہ، سوال کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام، من قبلی، اس سے پہلے۔ ومن یتبدل، اور جو کوئی بدل دے گا، کفر کو، بالایمان، ایمان کے بدلے، فقط، تو تحقیق، دل، وہ گمراہ ہو گیا، سواء السبیل، سیدھی راہ سے۔ ودّا، اور چاہتے ہیں، کثیرم، بہت سارے، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، لو یردونکم، کاش کہ وہ پھیر دیں تم کو، من بعدی، اس کے بعد، ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارن، کافر۔ ٹھیک ہے، حسدن، حسد کرتے ہیں، من اندی، پاس سے، انفسہم، اپنے نفسوں میں، من بعدی، اس کے بعد، ما تبینہ، جو ظاہر ہو گیا، لہم الحق، ان کو حق، یعنی کہ ان کے لیے جو حق ظاہر ہو گیا، اس کے باوجود وہ حسد اور بغض کی بنا پر آپ سے حسد کرتے ہیں۔ پھر آگے دیکھتے ہیں، فاعفو، تو پس درگزر کرو، معاف کر دو، وصفہو، اور درگزر کرو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یاتیا، لے آئے اللہ، بہم، امرہی، ساتھ اپنے حکم کے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دو زکوٰۃ کو، وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو تم آگے بھیجو، لِأَنفُسِکُم، اپنے نفسوں کے لیے، من خیرٍ، بھلائی میں سے، تجدوہ، تم پاؤ گے اس کو، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، بہتر۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما، ساتھ اس کے، جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 106، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا۔ یہاں پہ دیکھیے، نسخ کے لغوی معنی جو ہے وہ نقل کرنے کے ہیں، لیکن شرعی اصطلاح میں ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کرنے کے بھی ہیں۔ یہ نسخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ دیکھیں، جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے میں سکے بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح جائز تھا، لیکن بعد میں اسے حرام قرار دے دیا گیا۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض احکام منسوخ فرمائے اور ان کی جگہ نیا حکم نازل فرمایا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہودی جو تھے وہ تورات کو بھی ناقابل نسخ قرار دیتے تھے، اور قرآن پر بھی انہوں نے بعض احکام کے منسوخ ہونے کی وجہ سے اعتراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور کہا کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جو مناسب سمجھے وہ کر سکتا ہے، اور جس وقت جو حکم اس کی مصلحت اور حکمت کے مطابق ہو وہ اسے ناسخ کر سکتا ہے، نافذ کر سکتا ہے، اور جو چاہے وہ منسوخ بھی کر سکتا ہے۔ یہ اس کی قدرتی کا تو ایک مظاہر ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے۔ بہت سے حکم جو تھے وہ پہلے تھے لیکن بعد میں ان کو منسوخ کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کی جگہ نیا حکم لے آیا۔ کئی ایسا بھی تھا کہ تلاوت باقی رہی اور حکم نہ رہا، کہیں حکم منسوخ ہو گیا تو تلاوت رہی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں یہ چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں، ام تریدون ان تسألوا۔ اب دیکھیں، مسلمانوں کو یہاں پہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم یہودیوں کی طرح اپنے پیغمبر سے ازرہ سرکشی، یعنی کہ بغاوت کی وجہ سے غیر ضروری سوالات مت کیا کرو، اس میں کفر کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کی قوم جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام سے کتنے کوسچن کرتی تھی، کون سی گائے ذبح کرے، اس کا رنگ کیسا ہو،
جیسے بھی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی مسلمان جو ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ تم بھی یہودیوں کی طرح اپنے پیغمبر سے مختلف قسم کے کوشچن نہ شروع کر دو، اور جو کوئی کفر کو ایمان کے بدلے بدلے گا تو پھر اس کو وہ گمراہ سیدھی راہ سے گمراہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہودیوں کو اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ حسد اور اناز اور بغض تھا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے کہ ہم ان کو ان کے دین سے پھیر دیں، بدزن کر دیں۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم صبر اور درگزر سے کام لو، اور صبر اور درگزر سے کام لیتے ہوئے تم اپنے احکام و فرائض کو، اسلام کو بجا لاتے رہو، ٹھیک ہے، اپنے ان کو کمپلیٹ کرتے رہو جن کا تمہیں حکم دیا گیا۔ فار ایگزامپل نماز قائم کرنے کا حکم دیا، پھر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو بھی کام آگے بھیجو گے اس دنیا پہ رہتے ہوئے، تم جتنے بھی بہترین کام کرو گے اللہ کے نزدیک اس کا بہترین بدلہ پاؤ گے، بھلائی، خیر کثیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ تو شارک سے زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ جانتے بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ ہم چاہے چھوٹی سے چھوٹی چیز، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کریں یا بڑے سے بڑا خدا نخواستہ گناہ کریں تو اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں ہمیشہ ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ چاہے ہم کچھ بھی کریں، دیکھیں ہم مالز وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، ہم زیادہ الرٹ ہو جاتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اور یہاں پہ اس دنیا پہ رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور تب ہم کوئی الرٹ نہیں ہوتے۔ تو یہاں پہ سمجھانے کا مقصد یہی ہے، یہ آیت بڑی بہترین ہے، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ اگر ہم یہ آیت کو ذہن میں رکھیں ہم زندگی میں رہتے ہوئے کوئی بھی برا عمل نہ کریں، کیونکہ سب کچھ ہمارا لکھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہے ہیں اور فرشتے لکھ بھی رہے ہیں۔ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لائیں، اپنی آخرت کو سنواریں، جو کچھ ہم دنیا پہ کریں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ بہتر کریں گے تو بہتر بدلہ پائیں گے، برا کریں گے تو پھر ویری سمپل کہ برا بدلہ پائیں گے۔ اللہ ہم سب کو برے کاموں سے بچائے، آپ کو بھی مجھے بھی، اللہ ہماری جائز خواہشات کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ نور چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔